لہذا یہ ڈھال ہے. ڈھال پھوٹتی کیسے ہے؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں، خواہ وہ گناہ زبان کے ذریعے کیا جائے، خواہ وہ گناہ آنکھ کے ذریعے کیا جائے، خواہ وہ گناہ کان کے ذریعے کیا جائے، خواہ وہ گناہ قلب کے ذریعے کیا جائے. عموماً رمضان کے اندر اس وقت جو 2 گناہ عام ہیں جن کی وجہ سے امت کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، وہ ہر زبان پر عام ہے، جس کے بارے میں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ عام تو عام، اب خواص کی مجلسیں بھی اس سے خالی نہیں رہی. اس میں سے پہلی چیز ہے غیبت. جب انسان کے پاس وقت ہوتا ہے اور پیٹ بھرا ہو تو پھر انسان اگر قرآن نہیں پڑھے گا، تلاوت نہیں کرے گا، کسی جائز اور مباح کام میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرے گا، تو شیطان کے نزدیک سب سے اس کے اعمال کو ضائع کرنے کا پسندیدہ راستہ یہ ہے کہ اس کو غیبت میں لگا دیتا ہے. جیسا کہ آج کل ہمارے ملک کے حالات ہیں، ہر انسان کو اس کی فکر ہے کہ کیا ہوگا. ایک حکومت گئی، دوسری آ گئی، اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا. تو یہ اللہ کا کام ہے. کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے. لیکن آج کل ہم نے اس کو اپنی راتوں کی وقت اوقات ضائع کرنے کا مشغلہ بنا لیا. اس میں غیبتیں کرتے ہیں، فلانا تو ایسا تھا، فلانا ایسا تھا، فلانا ایسا تھا. ہمیں ان کی نیتوں کا نہیں پتا، ہمیں اپنی نیت درست کرنی چاہیے. ہماری نیت کیا ہے؟ اللہ نے روزہ فرض فرمایا اس لیے کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے رہیں؟ نہیں، اللہ نے روزہ اس لیے فرض فرمایا کہ اس میں عبادت زیادہ کرو. ہم نے روزے کا مقصد کیا سمجھ لیا کہ افطار خوب پیٹ بھر کر کرو، سحری خوب پیٹ بھر کر کے کرو، اور غیبت بھی جتنا وقت ملے غیبت کے اندر گزارو. اس سے ہمارا روزہ گزر جائے گا. یاد رکھے روزہ اسی شخص کو لگتا ہے جو روزہ رکھ کر گناہ کرتا ہے. روزہ رکھ کر جھوٹ بولے گا، روزہ لگے گا. روزہ رکھ کر غیبت کرے گا، روزہ لگے گا. روزہ رکھ کر دوسروں کی برائیاں کرے گا، روزہ لگے گا. کیوں؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. قرآن میں غیبت کو کس سے تعبیر کیا گیا؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ؟ کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ زندہ کا کھانا وہ بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے زندہ نہیں فرمایا، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے. زندوں کو تو کہتے ہیں چھوڑو یہ زندہ ہے، مردے کو تو بخش دو. اللہ نے فرمایا جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا تمہارے لیے قبیح ہے، اسی طرح غیبت کرنا بھی تمہارے لیے قبیح ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ صاحب ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں. دیکھیں آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں جب غیبت ہے، اور اگر حقیقت بیان نہیں کر رہے تو بہتان ہے. حقیقت بیان کرنا ایسی حقیقت کہ اگر سننے والا سنے تو اسے برا لگے. آج ہماری مجالس اس سے خالی نہیں ہے. ہم بے غفلتی کے اندر غیبت کر جاتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی نیکیاں دوسروں کے حوالے کر دی. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جس نے غیبت کی ہے وہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوگا، کرنے والا بھی پیش ہوگا، جس کی گئی وہ بھی پیش ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے غیبت کی تھی، اپنی جتنی نیکیاں ہیں اس کے اعمال نامے میں رکھ دو ادھر. اب ہم خود سوچیں کہ ہماری نیکیاں ہیں ہی کتنی.
کہ جو ہمیں بھی نجات دلائیں اور دوسروں کے پلڑے میں بھی جائیں. جس طرح ہم اپنی جیب کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح میرے عزیزو اللہ رب العزت نے فرمایا رمضان میں اور پورے سال میں اپنے قلب کا خیال رکھو، اس کے اندر کوئی غیر نہ داخل ہو پائے. لیکن آج یہ ہمارا محبوب مشغلہ بن گیا. خود حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں کی حالت افطار کے وقت غیر ہو گئی، قریب تھا کہ مر جاتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع پہنچائی گئی کہ مدینے میں رہنے والی 2 عورتوں کا حال یہ ہو گیا. آپ نے ایک برتن دیا تو فرمایا ان عورتوں سے کہو اس کے اندر قے کر دے. جب قے کیا تو اس میں تازہ خون اور گوشت تھا. وہ عورتیں پریشان ہو گئی کہ ہم نے گوشت سے سحری کی نہیں، گوشت اور خون کہاں سے آ رہا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برتن رکھا گیا تو آپ نے فرمایا دونوں عورتیں روزہ رکھ کر غیبت کرتی رہی. نبی یہ برحق تھے، اللہ نے حقیقت ظاہر فرما دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر کے گناہ کرتا ہے تو پھر روزہ ڈھال نہیں رہتا، روزہ پھٹ جاتا. جو شخص روزہ رکھ کر کے اپنے مال کا عیب بتائے بغیر بیچ دیتا ہے، مال کا عیب بتائے، اگر مال عیب دار ہے تو اس کا عیب بتائے. پھل خریدتے ہیں، اوپر کچھ اور پھل ہے نیچے کچھ اور پھل ہے، پھر لوگ مہنگائی کا رونا روتے. صاحب پھل اتنا مہنگا ہو گیا تو بھائی کھانا چھوڑ دو. کیا ہو گیا اگر پھل نہ کھایا؟ سارا سال نہیں کھاتے تھے، رمضان میں اس کو لازم کر لی. گوشت بہت مہنگا ہو گیا، سبزی سستی ہے سبزی کھا لو. کیا ہوگا؟ موت واقع ہو جائے گی. آج ہم نے اپنے لیے وہ چیزیں مختص کی جو ہمارے نفس کو پسند ہے، جبکہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تھا کہ اپنے نفس کو پامال کرو. سحری اور افطاری کے اندر اتنا تکلف نہ کرو کہ عام دنوں کے علاوہ بھی ہمارا دسترخوان رمضان میں اور زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، اس کے باوجود ہماری ہمت اور ہماری طمع اور لالچ جو ہے نا وہ نہیں بھرتی. اللہ تعالیٰ وہ اور چیزیں عطا فرماتے. لیکن انسان اگر اس سے بچے تو انسان کے ظاہر بھی اچھا ہوگا، باطن بھی اچھا ہوگا. یہ جو بدماشیاں سوجی ہوئی ہے، دادا فرماتے تھے یہ روٹی جو پیٹ میں اللہ بھیج رہا ہے نا یہ اس کی بدماشیاں ہیں. فرمایا اگر قحط پڑ جائے، پیٹ خالی ہو جائے تو میں پھر دیکھو کون گناہ کرتا. ہر انسان روتا ہوا نظر آئے کہ یار قحط پڑ گیا، قحط سالی ہو گئی، نماز استسقاء پڑھی جائے تاکہ بارش ہو. ہمارے یہاں کھیتی کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. برکت ہم نے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دی. ہم نے وہ اعمال کیے کہ جن سے برکت ختم ہو جائے. جب ہمارے گھروں کے اندر گانا بجانا رمضان میں بھی اسی طرح چل رہا ہے جیسے غیر رمضان میں چلتا تھا، جب ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہے، جب ہمارے گھروں کے اندر دین کی بات رمضانوں میں بھی نہیں ہے، تو پھر سارا سال کہاں سے آئی؟ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا القرآن حجت لک او علیک. قرآن قیامت کے دن اللہ کے حضور میں پیش ہوگا اور کیا کہے گا؟ اے اللہ کیا میں تیرا کلام نہیں؟ اللہ فرمائیں گے بے شک تو میرا کلام ہے. تو قرآن کہے گا اللہ اگر میں کسی کی شفاعت کروں تو قبول ہوگی؟ اللہ فرمائیں گے ہاں تو سفارش کر میں قبول کروں گا. تو قرآن ان کی سفارش کرے گا جو نماز تراویح میں قرآن کو غور سے سنتے تھے. سمجھ نہیں آتی تھی پھر بھی غور سے سنتے تھے.
کمال یہ سمجھ نہ آئے پھر بھی غور سے سنیں. کیوں؟ جس کا کلام ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. اور دادا نے اس کی عجیب مثال دی. فرمایا کہ آپ کی شادی عرب میں ہو جائے اور آپ عجم کے ہیں، بیوی عربی بولنے والی ہے، اس کو اردو نہیں آتی، آپ کو اردو آتی ہے، عربی نہیں آتی. فرمایا وہ اگر آپ سے بات کرے تو آپ کیا منہ پھیر کے بیٹھ جائیں گے کہ بھئی سمجھ تو آ نہیں رہی، بڑبڑ کیا کر رہی ہے یہ، یا کیا کوشش کریں گے یا کچھ تو سمجھ میں آئے. کیونکہ انسان آدھی زبان اشارتاً اور چہرے کے تاثر سے سمجھ جاتا ہے، تو بھی اس سے سمجھنے کی کوشش کرے گا. تو میں یہی حال قرآن کا ہے. غور سے سنو اس کو. جب قرآن کو اللہ رب العزت نے دستور بنا کر کے بھیجا، آج ہم اس قرآن کو بھلا بیٹھے. آج قرآن تو مجلد موجود ہے، مزین موجود ہے، یہاں تک کہ معطر قرآن بھی موجود ہے کہ جس کے صفحات میں سے خوشبو آتی ہے اور لوگ خرید کر اپنی بیٹیوں کے جہیز میں دیتے ہیں، لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن کی اہمیت کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے. قرآن کیا تھا؟ صحابہ اکرام کے زمانے میں قرآن مجلد نہیں تھا. کسی کے پاس 4 آیتیں لکڑی پر لکھی ہوئی ہے، کسی کے پاس 10 آیتیں چمڑے کے اوپر لکھی ہوئی ہے. وہ ایک دوسرے سے تبادلہ کرتے تھے. یہ 4 آیتیں میں نے پڑھ لی، اب تم یہ لے لو، یہ پڑھو، میں یہ پڑھتا ہوں. تو جب قرآن ایک جگہ جمع نہیں تھا تب لوگوں نے قدر کی. جب قرآن ایک جگہ جمع ہو گیا، آج ہم نے اس کو اپنی زندگیوں سے نکال دی. پھر اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ گرمی بہت ہے، روزے بڑے لمبے ہیں. روزہ رکھنا بڑا مشکل کا کام نہیں ہے. روزہ مشکل کا کام نہیں ہے، ہم نے روزے کو مشکل بنا لیا. جو کام ہمارے فائدے کا ہو اس کے لیے ہم کیسے تیار ہوتے ہیں؟ جس میں ہمیں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہو. تجارت میں فائدہ نظر آتا ہے جب تک دکان کھلی ہوئی ہے، انسان کو گرمی نہیں لگتی. لیکن جیسے ہی مسجد میں آتا ہے دیکھتا ہے کہ پنکھے کے نیچے اکیلے بیٹھنے کی جگہ کہاں پر ہے، تو وہ اکیلا پنکھا ڈھونڈتا ہے. تو دکان کے اندر اکیلا پنکھا کیوں نہیں لگاتا؟ اس کو پتا ہے جیب سے بل دینا. اب مسجد میں آ گیا تو اس کو بل کی پرواہ نہیں ہے. اس کو یہ پرواہ ہے مجھے ہوا لگ جائے. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کی گھر کی عظمت دل کے اندر ہونی چاہیے. جب مسجد میں داخل ہو تو انسان جب کسی بادشاہ یا کسی وزیر کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو انسان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ ایک عظمت ہوتی ہے. اگر انسان قدر کرے. مجھے ایک عرب نے بتایا، وہاں پر سعودیہ میں مکے میں رہتا، مکی تھا، پاکستان آتا جاتا رہا اور اس کو کچھ اردو آتی تھی، تو ایسی بات چیت ہوتی رہی. تو اس نے بتایا کہ میرا بھائی جب سے بالغ ہوا ہے کبھی بیت اللہ نہیں آیا، مکے میں رہتے ہوئے. تو میں نے کہا کیوں نہیں آیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں بیت اللہ جا کر کیا کروں گا، نماز تو مسجد میں بھی ہو جاتی ہے. اس کو دیکھو، ایک چیز اپنے برابر میں مل گئی، اس کو قدر نہیں ہے. ہمیں وہ چیز نہیں ملی تو انسان پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، وقت بھی خرچ کرتا ہے، وہاں جاتا ہے. اسی طرح ہمیں دین مفت کے اندر مل گیا، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. آج ہم غیروں کے نقش قدم پر چلنے میں اپنی فلاح و کامیابی سمجھتے. دین پر چلنا اپنے لیے ہم عار سمجھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہمیں عار ہے کہ ایسی شکل و صورت بنائیں گے پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے.
اللہ جس نے اپنے نبی کو عزت عطا کی، جو نبی کی صورت بنائے گا اس کو بھی اللہ تعالی عزت عطا فرمائے۔ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک بہروپیہ تھا، وہ بہروپیہ ہارون الرشید کے سامنے مختلف بھیس بدل کر کے آیا۔ ہارون الرشید نے اس کو پہچان لیا۔ لکھا ہے کہ ایک دفعہ وہ بہروپیہ ہارون الرشید جا رہا تھا کہیں، یہ بہروپیہ راستے میں ایک جھوپڑی ڈال کر کے بیٹھ گیا اور ہاتھ میں تسبیح لے لی، داڑھی بڑی کر لی۔ ہارون الرشید جب وہاں سے گزرنے لگا تو اس کو معلوم ہوا کہ یہاں کوئی اللہ کا ولی ہے، تو وہ آ گیا۔ ہارون الرشید اللہ والا بادشاہ تھا، آ گیا، دعا کرائی۔ دعا کے بعد درہم کی ایک تھیلی نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے کہا تمہاری دنیا کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ اس کو۔ ہارون الرشید کا اعتقاد اور بڑھ گیا کہ یار اس نے تو پوری تھیلی ٹھکرا دی۔ بعد میں وہ آیا ہارون الرشید کے پاس، اس نے کہا کہ ایک حال میں آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ کہا کس حال میں؟ کہا جب میں نیکوں کی صورت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہارون الرشید نے کہا تو وہ تھا، بہروپیہ تھا تو؟ کہا ہاں۔ تو کہا جب بہروپیہ تھا تو نے میرے سونے کی تھیلی کیوں نہیں قبول کی، اس کو کیوں ٹھکرا دیا؟ اس نے کہا جن کی شکل و صورت میں تھا نا ان کے ٹھکرایا ہی جاتا ہے، تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں لوں۔ ہاں اب تو دینا چاہتا ہے تو دے دے، اب میں قبول کروں گا، لیکن اس وقت جن کی صورت میں تھا اس وقت ٹھکرانا ہی تھا۔ تو میرے عزیزو، ظاہر بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے، عزت عطا فرماتے۔ تو اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، پہلا عشرہ رحمت کا ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا۔ دوسرا عشرہ کیا ہے؟ مغفرت کا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ تین عشرے، تین نام، رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی۔ رحمت ملے گی تو اللہ کے سائے میں آؤ گے، جب سائے میں آ گئے تو اب مغفرت بھی ملے گی، اور جب مغفرت ملے گی تو جہنم سے آزادی بھی ملے گی۔ ترتیب اللہ کی ہے کہ اولاً اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ۔ جب تم اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گئے تو کیا ہو گیا؟ تم آغوش رحمت میں آ گئے۔ جب آغوش رحمت میں آ گئے اب اللہ تعالیٰ اسباب گناہ خود دور کر دیں گے۔ اسباب گناہ کی طرف ایک انسان خود چل کر کے جاتا ہے، اور ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں جن کے سامنے اسباب گناہ سامنے تھے، انہوں نے اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ دی۔ یہ مقام ولایت ہے کہ ایک چیز پر انسان کو دسترس حاصل ہے۔ اسی لیے اللہ حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ حدیث قدسی کے اندر فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے اور روزے کی جزا میں دوں گا۔ انسان جتنی عبادتیں کرتا ہے وہ تمام عبادتوں کی جزا اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے لکھواتے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کسی کو کیا پتہ چلا کہ تم نے چھپ کر کے پانی پی لیا؟ یہ تمہارا اور میرا معاملہ ہے۔ اگر تم روزہ رکھو گے تو روزے کے بدلے میں میری ذات تمہیں ملے گی، اور دنیا میں اللہ سے بڑھ کر کسی کی ذات نہیں۔ آج اختلافات ہیں، اختلافات کے اندر ہم ادب بھول بیٹھے، اتنی حمایت کے اندر آئے، حالانکہ سب سیاست ہے، سب جانتے ہیں جو آیا ہے اس کے بعد جو آئے گا وہ اس سے بدتر ہی ہوگا، اچھا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نظام ایسا ہے۔ نظام بدلنے کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا
کہتے ہیں آدمی اچھا آ جائے، آدمی لاکھ اچھا آ جائے، نظام ایسا ہے کہ اس میں جو بھی گھسے گا، شیخ الحدیث بھی ہوگا وہ بھی گھسے گا، چور بن کے نکلے گا، شیخ التفسیر گھسے گا وہ بھی چور بن کے نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین بنے تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا تو فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم مجھے دیکھو کہ میں قرآن اور حدیث سے دور ہو رہا ہوں تو مجھے روکنا۔ تو ایک اعرابی دیہاتی کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر کیا کہا کہ اے عمر، ہم تجھے نہیں روکیں گے، ہماری تلوار تجھے روکے گی۔ تو حضرت عمر رونے لگے، کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی مخلوق دی کہ میں اگر قرآن و سنت سے ہٹتا ہوں تو مجھے روکنے والے ہیں۔ آج اگر کسی حاکم کو ہم روکتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہارا بولنے کا حق کیا بنتا ہے؟ تو حضرت عمر رو رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں قرآن و حدیث سے ہٹوں گا تو لوگ مجھے روک دیں گے۔ آج ہم اتنے متشدد ہو گئے کہ مارنے مرنے پر تل جاتے ہیں۔ اختلاف رکھو لیکن حد اعتدال کے اندر۔ اختلاف تو امام اعظم ابو حنیفہ کا اپنے شاگردوں سے تھا۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، ان کو معلوم ہے امام محمد، امام ابو یوسف کا فتویٰ کچھ اور ہے، امام اعظم کا فتویٰ کچھ اور ہے۔ لیکن امام اعظم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں استاد ہوں اور تم شاگرد ہو، مجھ سے کیوں اختلاف کر رہے ہو؟ جو بات حق تھی اس کو قبول کیا۔ لہذا اختلاف کی شریعت کے اندر اجازت ہے لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ آج ہم حدود پامال کر چکے۔ یاد رکھے جو حد پامال کرتا ہے پھر وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے مسئلے، اس کے اندر ہمارے اندر اتنی شدت ہے، جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے اندر نرمی آ جاتی ہے، ہمیں نرمی نظر آنے لگتی ہے کہ مولانا دین میں نرمی ہونی چاہیے۔ ارے دنیا میں نرمی کا چھوڑی، آج مارنے مرنے پہ تلے ہوئے کہ فلانا صحیح تھا، فلانا صحیح تھا۔ بھئی تم کسی کے ساتھ رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے ایک شخص کی تعریف کی، حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیا کبھی تم نے اس سے لین دین کیا؟ کہا نہیں۔ کہا کبھی اس کے ساتھ تم نے سفر کیا؟ کہا نہیں۔ فرمایا دو چیزوں سے انسان کھلتا ہے۔ نمبر ایک، اگر اس کو جانچنا ہے تو اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرو، اگر وہ لین دین میں صحیح ہے تو آگے بھی صحیح ہوگا۔ نمبر دو، سفر میں انسان کھلتا ہے کیونکہ سفر میں مصیبت ہوتی ہے۔ اب ٹرین میں سفر کر رہا ہے، ایک آدمی کو نیند آ رہی ہے، ایک آدمی کو جاگنا ہے۔ اب جاگنے والا کیا کرے؟ لیٹ جائے، بھائی تجھے نیند آ رہی ہے تو سو جا۔ دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی، وہ کہتا ہے مجھے سونا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو بیٹھنا ہے۔ ہم کیا ہے، حدود سے تجاوز کر گئے۔ جب حد سے تجاوز کر جائیں گے تو پھر اللہ کا عذاب پکڑے گا، یاد رکھو، عذاب الہی کے اندر گرفتار ہوں گے۔ اس لیے اختلاف ہمارے اکابرین کا بھی رہا ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے کبھی اختلافات کے اندر آ کر کے حد تجاوز نہیں کی۔ صرف دو واقعات سناتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بات ہو رہی تھی تو ایک صاحب نے مولانا احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں کہا کہ حضرت احمد خان بریلوی نے اس طرح کہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، جب ایک شخص عالم ہے تو تم نے اس کو مولانا کیوں نہیں کہا؟ تو فرمایا کہ نکل جاؤ بھی مجلس سے، تمہیں جب علماء کا ادب کرنے کی توفیق نہیں ہے
تم مجلس میں بیٹھ کر سیکھنے کے آئے ہو. اختلاف ہے، اپنی حد کے اندر ہے. اب کہتے ہیں نہیں بریلوی تو دیوبندیوں کو کافر کہہ رہے ہیں، دیوبندی بریلویوں کو کافر کہہ رہے ہیں. یاد رکھ کے جو کافر کہہ رہا ہے وہ جاہل ہے، عالم کبھی نہیں کرے گا. دوسرا واقعہ سناتا ہوں. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند دہلی تشریف لے گئے. ظاہر سی بات ہے کہ حضرت بانیان دارالعلوم دیوبند میں سے تھے تو ساتھ چلنے والے بھی علماء تھے. تو ایک عالم نے کہا کہ دہلی میں ایک جگہ ہے لال کنواں، وہاں ایک مسجد تھی. کہا بھائی لال کنویں کی جو مسجد ہے وہاں کے امام کی تلاوت بہت اچھی ہے، فجر کی نماز وہاں پڑھیں گے. دوسرے عالم نے کہا کہ ارے بھائی وہ تو بریلوی مکتبہ فکر سے جو ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم ان کے پاس جا کر کیا کریں گے. اب استاد کا کام دیکھیں. حضرت مولانا قاسم صاحب نے فرمایا صبح کی نماز ہم لال کنویں کی مسجد میں ہی ادا کریں گے. دیکھیں اختلاف اپنی جگہ ہے. قرآن جہاں اچھا پڑھا جا رہا ہے وہاں جائیں گے. حضرت پہنچ گئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت تھے تو 15-20 آدمی تھے. نماز کے بعد جو امام صاحب نے منہ موڑ کے دیکھا تو مسجد میں کچھ لوگ عجیب لگے. تو حضرت نے نماز کے بعد دعا ہوئی، دعا کے بعد حضرت نے مصافحہ کیا. تو اس نے امام صاحب پہچانتے نہیں تھے، انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کون؟ کہا میرا نام قاسم نانوتوی ہے، بانی دارالعلوم دیوبند جس کو کہتے ہیں. تو امام تو شرما گیا وہ کہ یار ہم ان کے بارے میں کیا سنتے تھے. فرمایا کہ حضرت میں شرمندہ ہوں. فرمایا آپ شرمندہ نہ ہو، آپ تک جو بات پہنچائی گئی آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا. ہاں اتنا میں ضرور کہوں گا اگر تحقیق کر لیتے تو بات ایسی نہیں تھی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کے دل عشق رسول سے خالی ہیں. علماء دیوبند کے دل عشق رسول سے خالی نہیں ہیں. اگر اس کی تحقیق کر لیتے تو پھر یہ تکفیر نہیں ہوتی. وہ امام صاحب پانی پانی ہو گئے وہیں پر. تو ہمارے اکابرین نے اس طرح سے کیا. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کانپور کے مدرسے میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو لے گئے. وہاں منطق کا زیادہ وہ تھا. آج کل علماء بھی منطق سے کنارہ کشی کرتے ہیں. بات تو کہتے ہیں حرام ہے، سمجھ میں نہیں آتا تو کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے سر کپانے کی. تو وہاں اس وقت دور تھا وہ. تو اور حضرت حکیم الامت نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی کہ حضرت آپ ایک دفعہ یہاں تشریف لائیں تاکہ آپ جب تقریر کریں گے تو آپ کی تقریر کے اندر منطق بھی ہوگی، فلسفہ بھی ہوگا. پھر ان کو پتا چلے گا کہ ہمیں بھی منطق اور فلسفہ آتا ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے بیان کرنے کے لیے اور دیکھا کہ جن کو سنانے کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا سامنے سے وہ لوگ آ رہے ہیں. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اور نیچے اتر گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ششدر کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ لوگ آئیں گے، حضرت تقریر کریں گے اور اس تقریر کے بعد ان کو سمجھ میں آئے گا کہ دین کیا ہے، ہمارے پاس منطق و فلسفہ کتنا بڑا ہے. تو جا کر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت ابھی تو وہ آئے تھے، آپ نے تقریر ختم کر دی. فرمایا کہ مولانا پہلے اللہ کے لیے تقریر کر رہا تھا، جب ان کو دیکھا تو اللہ کے غیر کا خیال آ گیا اور میں غیر کے لیے تقریر نہیں کرتا، لہذا میں نے تقریر ختم کر دی. سمجھ میں آئے نہ آئے وہ بات الگ ہے، لیکن جب تک میرے دل نے یہ گواہی دی کہ تو اللہ کے لیے لوگوں کو دین کی بات سنا رہا ہے تو میں نے سنائی. جب میرے دل نے یہ دیکھا کہ تو غیر کے لیے سنا رہا ہے اللہ کے لیے نہیں تو میں نے کہا مجھے کچھ آتا ہی نہیں. تو میرے عزیزو ہم دین کے اندر ہو. آج ہماری اولاد نماز نہ پڑھے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں،
لیکن وہی اولاد اگر 8 بجے اسکول نہ جائے تو ہم اس کو مار کر کیوں اٹھاتے ہیں؟ تجھے پتا نہیں ہے ہم کتنی فیس تیری بھر رہے ہیں، تو سوئے گا خالی؟ اب ہمارے اندر عقل کہاں سے آئی؟ آج ہمیں پیسہ ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہمیں اس کی آخرت کی فکر نہیں ہے، ہمیں اس کی دنیا کی فکر ہے کہ ہمارا بچے کا اسٹیٹس اچھا ہو جائے، ہمارا بچہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بن جائے۔ اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارا بچہ ایک اچھا انسان بن جائے۔ انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انسانیت لحم و شحم و پوست نیز، میں انسانیت گوشت اور ہڈی کا نام نہیں ہے، انسانیت جز رضائے دوست نیز، انسانیت اللہ تعالیٰ سے دوستی کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو کفار ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر ہے، کہ ہم نے ان کو عقل دی تو انہوں نے اس کائنات کو دیکھ کر کے بھی نہیں سمجھا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تکفیر کی، آپ کو کتنی تکالیف پہنچائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پر تیار ہو گئے، لیکن اہل مدینہ نے محبت کی تو اللہ نے اپنا نبی مکے سے نکال کر مدینے والوں کو دے دیا، جبکہ مدینے والے غریب تھے، مکے والے امیر تھے۔ لیکن قربا کے اندر نبی کی قدر تھی، اللہ نے وہاں بھیج دی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے فاتح بن کر، فتح مکہ ہوئی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ میں بیت اللہ کی حرمت کو پامال نہیں کروں گا۔ کیا مطلب تھا؟ کہ یہاں خون نہیں بہے گا۔ اور آپ جس طرح داخل ہوئے، لکھا ہے کہ آپ اللہ کی عظمت کی وجہ سے اتنا جھک گئے کہ آپ کا مونڈا یعنی کندھا اونٹ کے کوہان سے جا لگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس انصار کا جھنڈا تھا۔ جب ابو سفیان راستے میں کھڑا تھا، اس وقت ایمان نہیں لایا تھا ابو سفیان، تو حضرت سعد ابن معاذ نے کیا فرمایا؟ الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون بہانے کا دن ہے۔ اس کی جان تو ویسے ہی نکلی ہوئی تھی، 10,000 کا لشکر تھا۔ اس نے جب یہ سنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہا سعد ابن معاذ تو یہ کہہ رہے الیوم یوم الملحمہ، تو میں بلاؤ سعد ابن معاذ کو۔ وہ بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے یہ بات کیوں کی؟ اسلام کا جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے بیٹے کو دیا۔ میں تم نے خون بہانے کی بات کیسے کی؟ اللہ کے گھر کی حرمت کی پاسداری میں کروں گا۔ آج ہم خواہ مخواہ گھسے جاتے ہیں، جی فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھو، رمضان بھی آپ کا بہتر جب ہوگا، سارا سال آپ کا بہتر جب ہوگا جب کسی کا ہاتھ آپ کے اوپر ہوگا۔ تتقون کا معنی کیا ہے؟ تقویٰ تمہیں وہیں سے ملے گا جہاں تقویٰ ملتا ہے۔ آم والے سے آم ملتا ہے، کباب والے سے کباب ملتا ہے، کپڑے والے سے کپڑا ملتا ہے، اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے۔ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک منبع اور ایک کان بنائی ہے۔ آپ آلو والے کی دکان پر جا کر یہ نہیں کہہ سکتے یار 2 میٹر کپڑا دینا۔ کیوں؟ بیچنے والا آپ کو پاگل کہے گا، وہ کہے گا ارے سامنے میرے سبزیاں پڑی ہے، کپڑا کہاں مانگ رہا ہے؟ دماغ کا علاج کرا۔ تو جگر صاحب نے کیا کہا تھا؟ نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔
جاؤ اللہ والوں کی صحبت کے اندر رہو. اس لیے ہمارے اکابرین اپنا رمضان خالی کرتے تھے، 11 مہینے مشقت، پھر اس کے بعد رمضان اپنے اکابرین کے پاس جا کر کے وہاں گزارتے تھے. ہمارے بعض اکابرین کے ہاں جو شخص وقت لگانے کے لیے آتا تھا اس سے 2 عہد لیے جاتے تھے. نمبر 1 وقت کا ضیاع نہیں کرو گے، نمبر 2 وعدہ کرو غیبت نہیں کرو گے. صرف بیعت اسی چیز کے اوپر لی جاتی تھی. آج ہماری محفلیں عوام الناس کی، تو عوام الناس علماء کی محفلیں بھی غیبت سے خالی نہیں، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں ہمارا وقت گزر رہا ہے. ہمارا وقت گزر نہیں رہا، ہمارا دنیا کا وقت گزر رہا ہے، آخرت کا وقت خراب ہو رہا ہے. اور ہم دنیا میں عارضی آئے ہیں. عارضی آئے دائمی آئے، آئے ہیں چلے جائیں گے. ایسا ہی ہے، ہر انسان کو معلوم ہے مجھے موت آنی ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ یقین ہے کہ موت آنی ہے اور ہم نے موت کی تیاری شروع کر دی. ہمیں پتا ہے ہمیں لاہور جانا ہے، صرف ٹکٹ ہاتھ میں آتا ہے، ہم لاہور جانے کی تیاری شروع کر دیتے. بھائی ٹرین میں جائیں گے تو اسی چیز کی ضرورت ہوگی، وہاں جائیں گے تو موسم کیسا ہوگا اس کے مطابق کپڑے لیں گے. جب ہمیں پتا ہے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو مسافر کی طرح ہیں. کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر رہتا ہے. او عابر سبیل، بلکہ اس مسافر کی طرح جو چلتا ہی رہتا ہے، جس کا جو ٹرین چل رہی ہے، چائے پینے کے لیے اترا، چائے میں کوئی لذت اور مزہ نہیں، کہتا ہے چلو گرمائش تو دے گی، گرم پانی سمجھ کر کے پی لیتا ہے کہ اپنی جگہ پر پہنچوں گا تو مجھے چائے صحیح مل جائے گی. فرمایا او عابر سبیل، تم دنیا کے اندر اسی طرح رہو جس طرح مسافر رہتا ہے. ہم نے دنیا کو کیا سمجھ لیا کہ دنیا ہی ہمارا سب کچھ ہے، جبکہ ہر گزرتا دن ہمارے اعضاء خود ہمیں بتلاتے ہیں کہ ہر دن تیرا قبر کی طرف رواں ہوا. کوئی انسان چاہتا ہے مجھے بڑھاپا ہے؟ بولے بھائی کوئی چاہے گا کہ مجھے بڑھاپا آ جائے؟ وہ کہے گا میں سدا جوان رہوں. اس کے لیے حکیموں سے کشتے بھی خریدے گا، معجون بھی خریدے گا کہ میری جوانی سدا رہے. لیکن نحو کے اندر ایک ہے کہ لیت الشباب یعود، وہ لیت لعل اس لیے آتا ہے کہ جو کام کبھی نہیں ہونے والا اس کے لیے لیتا استعمال ہوتا ہے. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کاش کہ میں جوان ہوتا. تیری کاش ہی رہے گی، جوان نہیں ہوگا. کیوں؟ اب تیرے اعضاء تجھ سے بغاوت کر رہے ہیں، ہر عضو بغاوت کر رہا ہے. جن اعضاء کو تو نے راحت پہنچائی وہی اعضاء تمہارے لیے ہمارے لیے درد سر بن گئے. کوئی نہیں چاہتا میں چشمہ لگاؤں، چشمہ بھی لگ گیا. کوئی نہیں چاہتا میں لاٹھی کے ذریعے چلوں، اللہ نے لاٹھی بھی تھما دی. کوئی نہیں چاہتا میں کسی کا سہارا لوں، اللہ نے اس جگہ پہنچایا جہاں انسان دوسروں کا سہارا لینے پر مجبور ہو گیا. کیوں دکھا رہا ہے اللہ اس لیے دکھا رہا ہے بندے غور کر، اپنی ذات میں غور کر، تجھے میری ربوبیت نظر آئے گی، تو مجھے پہچانے گا. آج ہم تو اتنے خوددار ہو گئے کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں تو صرف اپنے لیے کرتے ہیں. آج دعا کی توفیق ہوتی بھی ہے تو اپنے لیے، اللہ مجھے مالدار کر دے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے. یہ کوئی اللہ پوری امت کے گناہ معاف کر دے. کیا ہے؟ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے مانگو گے، اللہ پہلے آپ کو عطا کرے گا، بعد میں دوسروں کو بھی عطا کرے گا. مانگو اللہ سے. مانگنے میں کوئی وہ ہے؟ اللہ کیا کوئی خزانہ ختم تو نہیں ہو رہا اللہ کا؟ مانگو اللہ سے. نہ ہم مانگتے ہیں، نہ ہم نے تلاوت کرنی ہے،
بس ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ جنت الفردوس میں آسانی سے پہنچا دے. جنت میں تو جانا ہے مگر جنت کی کچھ اجرت بھی تو ہے. اجرت کیا ہے؟ یہ بدن مٹی کا ہے، فرمایا اس کے اندر اللہ نے روح ڈالی، یہ چلنے پھرنے لگا، فرمایا اب اس سے مشقت اٹھاؤ. نماز میں کھڑا ہے تراویح کے اندر، تھک گیا، فرمایا اس کو برداشت کرا. کیوں؟ یہ جب برداشت کرے گا تو روح قوی ہوگی، تب تمہاری روح میں طاقت آئے گی، ورنہ کون انسان چاہتا ہے تھکو. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ افطار کرتے تو افطار بھی ہماری جیسی نہیں ہوتی تھی. افطار کی، مغرب پڑھی، اوابین پڑھی اور نفل کے اندر قرآن پڑھنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ عشاء کی اذان ہو گئی، عشاء پڑھی، تراویح پڑھی، پھر اس کے بعد قیام میں کھڑے ہو گئے، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو گیا. پھر آگے سحری کرنے کے لیے. معمول رہا حضرت کا. آج ہم تو تراویح پڑھنے کے بعد ہمارے لیے کہو بھائی کچھ دین کی بات ہوگی تو ہر آدمی کہہ رہا ہوتا ہے یار پتہ نہیں کتنی لمبی دین کی بات ہوگی. تو یہ دین کی بات لمبی کیوں لگ رہی ہے؟ دین سے شغف و محبت نہیں ہے. اور اگر وہیں پر کوئی آ جائے اور غیبت شروع ہو جائے تو پھر انسان کو وہ تھکاوٹ بھی اتر جاتی ہے جو تراویح کے اندر ہوئی، پھر اشاش بشاش ہو کر پھر غیبت کے اندر مشغول ہو جاتا ہے. کیوں؟ شیطان، اللہ نے شیطان کو باندھ کر کے سمندر میں ڈال دیا تاکہ ہمارا راستہ آسان ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا راستہ اور مشکل ہو جائے. اللہ نے روزہ فرض فرمایا کہ دیکھو کھاؤ پیو ولا تسرفو، اسراف مت کرو. اسراف کیا مطلب ہے؟ کہ حد سے زیادہ کھانا. آج ہم رمضانوں کے اندر حد سے زیادہ افراط و تفریط کا شکار ہے. کھانے بیٹھے تو بس ساری کسر پوری کر دی، اور پھر جب عید کا دن آیا تو پھر اس کے بعد ایک ہی دن میں اتنا کھایا کہ رات تک بیمار ہو گئے، پھر ڈاکٹر کی چاندنی ہو گئی. پھر اس لیے ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے؟ فرمایا قیام اور طعام پر اصرار مت کرو. کوئی انسان نہیں رکنا چاہتا تو اصرار مت کرو. ارے صاحب آپ رک جائیے، آپ کے رکنے سے بڑی برکت ہوگی. بھائی وہ نہیں رکنا چاہ رہا، وہ جانا چاہ رہا ہے، اس کی طبیعت نہیں لگ رہی ہے تو اس کو رخصت کر دو. اور فرمایا کھانا رکھ دو تو اس کو یہ مت کہو پلیٹ اس کی اٹھاتے ہیں خود بھر دیتے، بردی کا یہ کھا لی. اب اس نے اللہ اللہ کر کے وہ ختم کی تو پھر دوبارہ اٹھائی، دوبارہ بھر دی. خاص طور پر یہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں وہ کھلانے کو ٹھوس کر کھلانے کو فرض سمجھتے ہیں کہ آدمی مارے ڈر کے وہاں جاتا ہی نہیں. یار کہاں جائیں گے وہاں پر. حضرت ماشاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، دادا بھی تھے، دادی جان رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، ماشاء اللہ صاحب بھی تھے، حضرت فقیر محمد صاحب بھی تھے. تو وہاں باڑہ ایک علاقہ ہے، وہاں پر حضرت تشریف لے گئے. تو وہاں آزادی تھی اس وقت، ہر آدمی کے پاس اسلحہ. تو انہوں نے اکرام کیا، اور اکرام میں ہر ایک انسان عالم کے سامنے ایک بکرا رکھ دیا. اچھا ان کا یہ ہے کہ وہ خود نہیں بیٹھتے کھانے کے لیے، وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کسی چیز کی ضرورت ہو. تو حضرت ماشاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تو یہ تھا کہ حضرت بس کھاتے تھے. اور ایک دفعہ کراچی تشریف لائے تو حضرت کا جہاں قیام تھا تو وہاں پر حضرت نے رات کو 11 بجے کے بعد جب حضرت مہمان چلے گئے تو حضرت نے ہمیں بلا لیا. تو اب حضرت نے بلایا تو کھٹک تو فوراً گئے کہ کچھ ہوا تو ہے ضرور. خیر حضرت نے بلایا ہے تو جانا تو حضرت
تو میں دیکھو بھائی، جس کے گھر مہمان جاؤ، اگر وہ 4 چیزیں پکا کر کے لاتا ہے تو سب چیزوں میں سے تھوڑا تھوڑا کھاؤ، اور ہر ڈش میں کچھ چھوڑ دو تاکہ وہ یہ سمجھے کہ مہمانوں نے پیٹ بھر کے کھایا۔ اگر تم ساری ڈشیں صاف کر جاؤ گے تو وہ سوچیں گے پتہ نہیں اس کو اور بھوک تھی، اس نے مانگا نہیں شرم کی وجہ سے، تو اس کو شرمدار مت کرو۔ وہ فرمایا کہ تم لوگوں نے آج کیا غلطی کی، سب نے گوشت خوب دبا کے کھایا، دال کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اب جناب دوسرا دن آیا، دوپہر کا وقت، تو سب دال ہی ڈالے جائیں، کوئی گوشت کو ہاتھ نہ لگائے۔ اب حضرت خالی دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر حضرت نے خود کہا کہ بھائی مجھے اندر لے چلو، میرا کھانا اندر لے چلو۔ تو حضرت اندر چلے گئے تو سب نے کہا یار اب حضرت اندر چلے گئے، اب گوشت بھی لو، ساری تو دال ڈالی ہے اس کے اندر۔ پھر حضرت نے پھر بلایا، تو میں دیکھو ایک چیز کی طرف مت جاؤ، میں نے کہا ہے اعتدال پر رہو، اگر کچھ گوشت لیا ہے تو کچھ دال بھی کھاؤ، ہر چیز میں اعتدال۔ تو حضرت کیا پکڑ فوراً تھی، یہ نہیں تھا کہ چھوڑ گئے۔ ہاں حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ حکیم صاحب کہاں ہیں، نہیں حضرت دادا چلے گئے۔ تو اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، اتنا عام نہیں تھا۔ کہا اچھا چلو صبح فون کر لو۔ تو میں نے فجر کے بعد دادا کو فون کیا، میں نے کہا دادا حضرت یاد کر رہے ہیں۔ دادا نے کہا خیریت ہے نا سب؟ میں نے کہا تو خیریت تو نہیں ہے، رات کو ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، اب آپ کو بلا رہے ہیں حضرت۔ تو دادا تشریف لیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا حکیم صاحب کیا اصلاح کی آپ نے لوگوں کی جن کو کھانے کا ڈھنگ نہیں آتا؟ ایک دنیا دار کیا سوچے گا کہ ان کو کھلانے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا ان کو۔ تو دادا کا یہ تھا کہ حضرت کے سامنے آنکھ نہیں اٹھتی تھی۔ دادا فرماتے تھے کہ جب شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو میں سوچتا تھا میں بیعت کس سے ہوں۔ میں نے بڑے لوگوں حضرت کے ساتھ تو سب کا جائزہ لیا تھا، میں نے سوچا کس سے بیعت ہوں کس سے بیعت ہوں۔ اور فرمایا جب حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب کے پاس آتے تھے تو ہم لوگ چارپائی ساتھ لگا کر کے سوتے تھے، تو کتنی وہ تھی کہ دوستی تھی۔ فرمایا کہ پھر میرے دل میں آیا کہ یار مجھے سننا حضرت مولانا شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ میرا دل کسی سے نہیں لگتا۔ اب میں نے سوچا کہ میرا تو مذاق ہے۔ پھر میں نے دل میں سوچا حکیم اختر اگر کچھ بننا ہے تو اس کو تو ہٹانا ہی پڑے گا۔ میں جا کر حضرت سے بیعت ہو گئی، اور کبھی حضرت کی بات پر دادا نے کبھی بات نہیں رکھی۔ اللہ نے پھر یہ مقام عطا فرمایا۔ یہ درجہ کس وجہ سے ملا تھا؟ بزرگوں کی صحبت کی برکت سے۔ حضرت نے ڈانٹا اور دادا کے ماتھے پر بل تک نہیں آیا، یہاں تک کہ حضرت جب بلاتے تھے تو دادا فرماتے تھے جو خدام ساتھ ہیں کوئی خادم میرے پیچھے حضرت کے پاس نہ آئے، چپل ہوگی میں خود اٹھا لوں گا، میرے شیخ کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں تو خلافت لے کر کے آ رہا ہوں، میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ وہاں تو یہ حال تھا۔ آج ہم سمجھتے ہیں ہم گئے ہماری عزت کیوں نہیں کی گئی۔ وہاں کچھ لیا جاتا ہے پھر کچھ دیا جاتا ہے، پہلے دل کو بگاڑا جاتا ہے، سوچ تبدیل کی جاتی ہے۔ ایک واقعہ بچوں کی کتابوں میں نے پڑھا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا وہ کہ ایک کمہار، مٹی سے برتن بنانے والا، اس کو کمہار کہتے، وہ برتن بنا رہا تھا۔ بیوی نے پوچھا کہ میاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا چلم بنا رہا ہوں، حقہ۔ آج کے زمانے میں حقہ کہا جاتا ہے، اس زمانے میں چلم کہا جاتا تھا۔ کہا حقہ بنا رہا ہوں، آج کل بہت بکتا ہی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے گرمی کا زمانہ ہے، سرائی بنا، مٹکا بنا، وہ بھی بکے گا خوب۔ اس نے کہا بات تو تیری صحیح ہے۔ تو اس نے پھر مٹی کو ملایا، ملا کر کے
اس نے پھر سرائی بنانی شروع کر دی. تو مٹی سے آواز آئی، واقعہ ہے یہ مٹی سے آواز آئی کہ تو نے میری تقدیر بدل دی. پہلے تو چلم بناتا، اس کے اندر کیا ہے انگارے ڈالے جاتے، پھر اس میں تمباکو ڈالا جاتا، میں خود بھی جلتی دوسروں کو بھی جلاتی. اب تو نے مجھے سرائی بنا دیا ہوں، اب بھی میں مٹی، اب مجھ میں پانی ڈالا جائے گا، میں بھی ٹھنڈی رہوں گی، اور جو مجھ سے فائدہ حاصل کرے گا اس کو بھی فرحت ملے گی. تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو نے میری سوچ تبدیل کر دی. تو مٹی نے اس کو جواب میں کہا تو نے میری تقدیر بدل دی. تو چلم بناتا تو میں ساری زندگی جب تک تھی تو جلتی ہی جلتی، تو نے مجھے سرائی بنا دیا. تو اللہ والوں کے پاس جانا ہے تو اپنے آپ کو مٹی بنا کر کے جائے، پھر انسان اللہ والا بنتا ہے. انسان اپنی ذات کو برقرار رکھ کر کے یہ سوچے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، کبھی اللہ والا نہیں بنے گا. رگڑے کھانے پڑتے ہیں، کچھ غم اٹھانے پڑتے ہیں. ارے دنیا کا ایک کچھ سامان لینے کے لیے جائے تو اس کے لیے جو پیسہ کماتا ہے اس کے لیے کیا کہتا ہے، میں نے کتنا خون پسینہ بہایا تب جا کر یہ پیسے جمع ہوئے. تو جب اللہ کی ذات مل رہی ہو تو اللہ کا سودا کیسا. زیادہ فرماتے تھے کہ ایک دیوانہ جا رہا تھا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پوچھا، اللہ میں تجھ پر کیا قربان کر دوں کہ آپ مجھے مل جائے. میں کیا قربان، آج تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ بس اتنا قربان کر دوں کہ بس آپ مجھے مل جائے. وہ دیوانہ تھا، اس نے کیا کہا، اللہ میں کیا قربان کر دوں کہ آپ مجھے مل جائیں. تو فرمایا آسمان سے آواز آئی کہ دونوں عالم مجھ پر لٹا دے. تو اس نے کیا کہا، قیمت تو ہر دو عالم گفتی. آپ نے اپنی قیمت دونوں عالم بتائی ہے. نخ بالا کن کرزانی ہنوز، تو اپنے دام کو آپ اب بھی بڑھائیے، آپ تو سستے معلوم ہوتے ہیں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا، میں ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہے خون، میں کیوں کسی کو مفت دوں، میں میری مفت کی نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی ڈانٹیں کھائیں، کتنی دفعہ خانقاہ سے نکالا گیا، لیکن در نہیں چھوڑا. پھر آخر کیا ہوا، نسبت مع اللہ کا موتی جب دل میں اتارا گیا تو پھر خواجہ صاحب جہاں بیٹھتے تھے وہاں علماء بھی خاموش ہو جاتے. ایک مجلس کے اندر دادا نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء جمع تھے اور خواجہ صاحب لوگوں کو ہنسا رہے تھے. اچانک خواجہ صاحب چپ ہو گئے تو فرمایا کہ بتاؤ اس ہنسنے کی حالت میں کس کا دل اللہ سے غافل ہو گیا تھا. تمام علماء چپ. پھر خواجہ صاحب نے فرمایا الحمدللہ اس ہنسنے کی حالت میں بھی عزیز الحسن مجذوب کا دل اللہ سے غافل نہیں ہوا تھا. پھر یہ شعر پڑھا، گو ہنسی بھی ہے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری نم نہیں، گو ہنسی بھی ہے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری نم نہیں، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم اس کی کسی کو خبر نہیں. فرمایا کہ اللہ والے اگر ہنستے بھی ہیں تو ان کا دل روتا رہتا ہے کہ اللہ تو ناراض نہ ہو جائے. اللہ کو کس طرح پالے، کیا قربان کر دیں کہ اللہ ہمیں مل جائے. اللہ فرماتے بس حرام کو چھوڑ دو، حلال استعمال کرو، میں تمہیں مل جاؤں گا. اور پھر مہینہ بھی عطا فرمایا اور ایک دشمن کو باندھ کر فرمایا سمندر میں ڈال دیا. میں پہلے دو تھے، ایک نفس ایک شیطان، اور میں ظاہری دشمن کو بھی ہٹا دیا، اس کو میں نے سمندر میں ڈلوا دیا تاکہ تم آسانی سے میری طرف آ سکو. راستہ آسان کرنے کے لیے اللہ نے روزے فرض فرمائے اور میں حلال چھوڑا ہے تو رمضان کے بعد حرام بھی چھوڑ. بھائی کھانا پینا حلال ہے نہیں ہے، لیکن رمضان میں کیا ہے، منع ہے، ہر شخص خاموش ہے. تو جب رمضان گزر جائے گا پھر وہی کھانا پینا.
تو ایام معدودات، گنتی کے دن تو ہوئے. اللہ رب العزت نے غلط تو نہیں کہا، گنتی کے دن ہے. ہاں جو انسان وزن کو وزن سمجھے تو اس کو احساس ہوتا ہے وزن ہے. جو انسان وزن کو وزن نہ سمجھے اس کے اوپر وزن لاد تو وہ اٹھا لے گا. دادا نے اس کی مثال دی، فرمایا کہ انسان نے گائے کا بچہ پیدا ہوا پہلے دن روزانہ اٹھا کر اس کو جاتا ہے 1 میل، یہاں تک کہ وہ گائے بن گئی تو بھی اٹھا لیتا ہے. کیوں؟ روزہ اول سے اٹھا رہا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوا. تو میں روزہ اول سے غم اٹھاؤ، 2 دن 3 دن محسوس ہوگا، پھر اس کے بعد غم کھانے کی عادت ہو جائے گی. اور میں جب غم کھانے کی عادت ہو جائے گی تو اللہ مل جائے گا. کیوں؟ اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا راستہ رکھا ہے، اللہ کے راستے کا غم اختیار کر. تو فرمایا یہ غم ہر انسان اٹھا سکتا ہے. تقوی ہر انسان کے اوپر فرض ہے. عالم ہونا شرط نہیں ہے، شیخ الحدیث ہونا شرط نہیں ہے. فرمایا عام مسلمان ہے اس پر بھی تقوی فرض ہے. کیوں؟ حرام سے تو بچنا ہے. حرام صرف مولوی کے لیے تھوڑی ہے، سارے مسلمانوں کے لیے. جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، جس چیز سے حکم دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میں جو میرا نبی دے رہا ہے اس کو لے لو، جس چیز سے منع کر رہا ہے اس چیز سے رک جاؤ. اسی میں ہماری بقا اور حیات اسی میں پوشیدہ ہے. کیوں؟ ایک دن ہمیں لپیٹ کر قبر میں لٹا دیا جائے گا، پھر نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے، نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ عزت کام آئے گی. کیا خوب شاعر نے کہا ہے، مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں. کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. یہ لوگوں دنیا میں اللہ کو حاصل کر لو، قبر میں جا کر پچھتانے سے پھر کیا ہوگا؟ اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر دنیا میں اللہ کو حاصل کر لیا تو قبر کو بھی اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا. اور دنیا میں اگر اللہ کو ناراض کیا، اللہ فرماتے ہیں تمہاری قبر کو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دو. اس کے اندر آگ ہوگی، دہکتی ہوئی آگ. اور بہت سے لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی. بعض چیزیں اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کھول دیتا ہے. جیسے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ گجرانوالہ کے علاقے میں ایک بیٹے نے باپ کو کہا، بے حرمتی کی، کہا تو کیا کتے کی طرح ہر وقت بھونکتا رہتا ہے. اللہ رب العزت کا عذاب ایسا آیا کہ ایک عالم نے بیان کیا، کہا کہ میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کچرے پر بیٹھا کتے کی طرح بھونک رہا ہے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے. اس نے کہا کہ ایک دفعہ اس کے باپ نے اس کو ڈانٹا تو اس نے جوانی کے جوش میں کہا تو کتے کی طرح کیا بھونک رہا ہے. اللہ نے حقیقتاً اس کے اوپر وہ عذاب نازل کیا کہ لوگ آنکھوں سے دیکھتے تھے اور عبرت حاصل کرتے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ عبرت کا نمونہ بنا دیتے، لوگوں پر کھل جاتا ہے، اور جو نیک ہوتے ہیں ان کا بھی کھل جاتا ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں قبر میں گئے، سالوں بیت گئے، صدیاں بیت گئیں، قبر کھلی تو کفن تک میلا نہیں ہوا، جسم میں تغیر کیا تھا. کیوں؟ قبر کی مٹی بھی اللہ کے تابع ہے، انسان کا جسم یہ بھی مٹی ہے، یہ بھی اللہ کے تابع ہے. جب دوستو سب مٹی ہے، ہم اللہ کے تابع ہیں، اللہ کے غلام ہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہے، تھوڑی سی مشقت کریں گے، اللہ تعالیٰ نوازنے میں دیر نہیں کریں گے، اللہ کی ذات مل جائے گی، دل میں سکون آ جائے گا. اصل چیز سکون کہاں کا ہے؟ ظاہر کا تھوڑی ہے، قلب کا ہے. قرآن میں کیا فرمایا؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میں اے لوگوں، الا حرف تنبیہ ہے. دادا نے فرمایا، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے تھے، اے لوگوں اپنے کانوں سے غفلت کی روئی نکال کر کے سنو،
کہ اللہ کی یاد میں ہی چین ہے، ورنہ کیا ہے لوگوں نے بھائی دل تو کسی سے لگانا ہی ہے، کوئی دکان سے لگا رہا ہے، کوئی مال سے لگا رہا ہے، کوئی حسینوں سے لگا رہا ہے، کوئی عورت سے لگا رہا ہے، کوئی شہوت کے اندر لگا رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو دل لگانا ہی ہے، تو بہتر ہے کہ پاکیزہ جگہ لگا لے، اللہ سے دل لگا لے۔ خواجہ صاحب نے کیا فرمایا؟ لگا کے دل میں ان کی لو، کر دے جہاں میں نشر ضو، شمعیں تو جل رہی ہیں سو، مگر بزم میں روشنی نہیں۔ آج مسلمان کیا کہتا ہے؟ فلاح کے راستے کب کھلیں گے؟ فلاح کے راستے تو اللہ نے کھولے ہوئے، دروازہ ہم نے خود ہی آ کر کے بند کر دیا۔ 5 وقت مؤذن بلاتا ہے، 5 وقت، حی علی الفلاح، کیا مطلب؟ آؤ کامیابی کی طرف۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے 5 دفعہ دعویٰ ہے۔ پھر فرمایا اگر خاص بات کرنی ہو تو رات کے آخری وقت میں اٹھ جائے گا، وہ ہمارا تم ہم سے محبت رکھتے ہو نا، تو ہمارا تمہارا کلام ہوگا۔ جب تم ہم سے اکیلے میں بات کرنا چاہو تو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے کلام کرو، نماز پڑھو، اللہ سے باتیں کرو۔ لیکن دن میں 5 وقت اگر منادی دی جاتی ہے تو ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کامیابی کی طرف تو بلا رہے ہیں؟ کامیابی دین ہی کے اندر ہے، دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے رمضان کا جو مہینہ عطا فرمایا، اس کی ہم قدر کریں، اس کو سیاست کی نظر نہ کریں، اس کو غیبت کی نظر نہ کریں، اس کو جھوٹ کی نظر نہ کریں، اس کو بدنگاہی کی نظر نہ کریں، اس کو گانا سن کر کے اپنے کانوں کو حرام لذت پہنچانے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ ان لمحات کو معمولی نہ سمجھیں، یہ وہ ایام ہے کہ ان ایام میں ایک شخص نفل ادا کرتا ہے تو حج فرض کا درجہ دیا جاتا ہے، اور فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرض کا درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت تو بہہ رہی ہے، اب جس کے ہاتھ جتنے کھلے ہوں گے اتنی زیادہ لوٹے گا، وہ جس کا دامن جتنا کشادہ ہوگا وہ اتنا لوٹے گا۔ رات کو کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے، تراویح میں بھی دل لگے گا۔ جب اللہ سے محبت ہو گئی تو اس کے کلام سے محبت کیسے نہیں ہوگی؟ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولانا ایسی تراویح ہو کہ بس 1 گھنٹے میں جو ہے نا فرض، نفل، سنت، تراویح یہ سب مکمل ہو جائے، بس 1 گھنٹے سے زیادہ کی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر۔ 6 گھنٹے دکان کے اوپر کھڑے رہتے ہیں، نہیں کھڑے رہتے بھائی، سیل بہت رش ہے، کہنی بھی کھڑا رہا، 1 گھنٹہ کھڑا رہا، کب تک تمہیں سامان دیتا رہوں اور کب تک پیسے لیتا رہوں؟ جاؤ بھاگو یہاں سے، میں بیٹھ رہا ہوں۔ بیٹھتا ہے کوئی؟ تو اللہ کے سامنے 1 گھنٹہ کھڑا ہونا، وہ ہمیں بارے گرا گزرتا ہے۔ اگر امام آہستہ پڑھتا ہے تو امام کو ٹوکتے ہیں، مولوی صاحب آپ بڑا آہستہ پڑھتے ہیں۔ لوگ 3 دن کی تراویح ڈھونڈتے ہیں، 3 دن میں تراویح کہاں ختم ہوگی؟ 3 دن میں سمجھ میں آئے گا قرآن؟ جب پڑھنے والے کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ کو کہاں سے آئے گا؟ 10 دن کی سنتے، 10 دن کے بعد کیا قرآن ختم ہو گیا؟ نہیں، 10 دن اس کے لیے جائز ہے جو دوبارہ پھر 10 دن کے لیے شروع کر دے۔ کیا مطلب؟ 1 قرآن نہیں سننا چاہتا، 3 قرآن سننا چاہتا ہے، 1 عشرہ سنا، پھر دوسرے عشرے میں دوبارہ قرآن شروع کر دیا، تیسرے عشرے میں پھر شروع کر دیا۔ کیا ہے؟ انڈا روز کھاتے ہو نہیں کھاتے؟ بولو بھائی، کباب روز کھاتے ہیں؟ کبھی کسی نے کہا یار روز کباب کھاتے ہیں بھائی دل بھر گیا، اس کو ہٹاؤ یہاں سے؟ تو قرآن روز پڑھتے ہیں بھائی، روز نئی لذت ہے۔ جن کو تعلق ہے ان کے لیے نئی لذت ہے، جن کو تعلق نہیں ہے ان کے لیے بوجھ ہے۔ وہ کھڑے ہوئے سوچتے رہتے ہیں یار پتہ نہیں امام صاحب کب رکوع کریں گے، اب تو امام رکوع کر لے۔ لیکن امام کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کیفیت رکھتے۔ شیخ ایوب انتقال کر گئے، مدینہ منورہ کے اندر برما کے امام تھے، اصل برما کے تھے،
تو آخری جو انہوں نے تراویح پڑھائی تھی تو میں وہیں تھا. وہ ایک آیت پڑھتے تھے اور بھول جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہی رکعت اتنی طویل ہو گئی کہ مصر کے جو لوگ ہیں وہ باز نہیں آتے، وہ نماز میں اللہ اکبر زور سے کہہ دیتے، تو لوگ زور زور سے کہتے. خیر اس دن تو تراویح ہو گئی. تو بعد میں وہاں ایک ہمارے ہندوستان کی ایک صاحب ہیں، وہ وہیں خدمت کرتے ہیں امہ کی. تو ان سے ملاقات دادا کی نسبت سے ہو جاتی ہے، اور وہ بھی بیچارے محبت کرتے ہیں دادا کی نسبت سے. تو میں ان سے پوچھا کہ کل حضرت کو کیا ہوا تھا کہ شیخ ایوب صاحب تو وہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں واحد امام وہ تھے کہ جنہوں نے پورا قرآن اکیلے سنایا تھا، تو کیوں نہیں پڑھا جا؟ انہوں نے کہا کہ میں جب مصلی پر کھڑا ہوا تو مجھے دل میں یہ خیال آیا یہ تو رسول اللہ کا مصلی ہے. جب یہ خیال آیا تو مجھ سے قرآن بھول گیا. میں ایک آیت پڑھتا تھا، روز پڑھتا تھا، ایک آیت پڑھتا تھا بھول جاتا تھا. یہ ہوتی، پھر اسی سال ہی ان کا انتقال ہو گیا. تو بعض دفعہ کیفیت انسان پر آتی ہے. امام کو مجبور نہ کرو کہ جلدی کرو، امام پر حاکم نہ بنو. اللہ نے اس کو امام بنایا، ہمیں مقتدی بنایا، اقتداء ہم پر لازم. تمہیں عزیزو جو باتیں ہوئی اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2 گناہ چھوڑ، 2 گناہ، غیبت چھوٹ، ان 2 گناہ سے توبہ کر. آج کی جمعے کا خلاصہ یہی ہے. اٹھنے سے پہلے دل کے اندر یہ ہم ارادہ کر لیں کہ اللہ ہم غیبت نہیں کریں گے اور نہ غیبت سنیں گے. اور اگر کہیں غیبت ہو رہی ہوئی اور ہمیں یہ اتنی طاقت ہوئی کہ ہم روک سکے تو ہم روکیں گے، اور اگر طاقت نہ ہوئی تو وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر چلے جاؤ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب تک بارش ہو رہی ہے تو نہا لو، لیکن جب اولے پر ہنسنے لگے تو بھاگ لو. کیوں؟ ایک ہی اولا اتنا بڑا گرا آدھے پاؤ کا تو سر پھٹ جائے گا. فرمایا عالم کی مجلس کے اندر بھی اگر غیبت شروع ہو جائے فرمایا اٹھ کے چلے جاؤ وہاں سے. تو 2 چیزوں سے تو دوستو آہستہ آہستہ تو بڑے نام، ہم تو اتنا بھی نہیں کرتے. 2 کا ارادہ کرے کہ نمبر 1 غیبت نہیں کریں گے. کیوں؟ اور بعض دفعہ ہم اختلافات کے اندر دائرہ اسلام سے بھی ہم فارغ ہو چکے. لوگ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ. کیا فرمایا؟ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے. کلمہ طیبہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک دفعہ پڑھ لے ساتھ، کیا ہو گیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تجدید ہو گئی. اب اس کے بعد یہ ارادہ کر لے اللہ غیبت نہیں کریں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے. 2 چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں، اللہ تمام گناہ چھوڑنے کی توفیق بھی عطا فرمائی دے گا. زوجہ سعید احمد کافی عرصے سے علیل ہے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے رشتہ دار کو پولیس والوں نے گولی ماری ٹانگ میں، ان کے لیے بھی دعا فرما دیں. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ بہت قرضے ہیں، گھر میں بہت بیماری ہے، ظاہری کوئی سبب نہیں قرضے کی ادائیگی کے لیے، اللہ سے مانگے اللہ عطا فرمائیں گے. ایک صاحب نے لکھا ہے عائشہ کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی بینائی واپس فرما دے. جناب سلیم یوسف صاحب چشمے والے صحت ٹھیک نہیں ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. ایک صاحب نے لکھا ہے میری دکان کا مسئلہ چل رہا ہے، KBC والے توڑنے کا کہہ رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کی دکان کا مسئلہ حل فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ جو عشرہ رحمت کا غفلت کے اندر گزر گیا، اللہ مغفرت کا آیا ہے، اس کی قدر کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جو گناہ کیے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیے. اللہ خاص طور پر غیبت اور جھوٹ سے اور تمام گناہوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما. ظاہری اور باطنی ہر گناہ سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. رمضان کے یا اللہ یہ ایام جو بابرکت ہیں، اللہ ان بابرکت ایام کے اندر ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے، اپنے نبی سے محبت کرنے والا بنا دے، اپنی ذات سے محبت کرنے والا بنا دے. اپنے پیارے اور اپنے محبوب بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرما لے. اللہ حرام خواہشات کو ہمیں رون دینے والا بنا دے. اللہ دل کی جتنی بھی آرزو ہیں، اللہ ہر آرزو پر اگر ہم فدا ہو کر کے آپ تک پہنچ گئے، اللہ وہی ہمارے لیے کامیابی ہے. اللہ دین پر چلنا آسان فرما دے. اللہ امت مسلمہ کو کامیاب فرما. اللہ امت مسلمہ کو غلبہ عطا فرما. اسلام کو غالب فرما، کفر کو مغلوب فرما. اللہ اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے. اللہ ظلم کا خاتمہ فرما دے، اور ظلم کا نظام جہاں جہاں ہے اللہ وہاں عدل کا نظام عطا فرما دے. اللہ عدل کا نظام عطا فرما دے. اللہ جو حاکم ہیں ان کے دلوں کے اندر، اللہ جو ان کے ماتحت ہیں ان کے لیے ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا فرما دے. اللہ نرمی پیدا فرما دے، نیک صالح حکمران عطا فرما دے. اللہ ہم نہیں جانتے کہ کون نیک ہے، اللہ آپ تو دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں. اللہ جو آپ کے ہاں بہتر ہو اللہ وہ فیصلہ فرما دے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ دن کو بھی مانگنے کی توفیق عطا فرما، راتوں کو مانگنے کی توفیق عطا فرما، اٹھتے بیٹھتے مانگنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے خاندان والوں کو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے. پوری امت پر رحم فرما دے. پوری امت کو جہنم سے بچا لے اور جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.